قصص الانبیاء کی جانب میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ہم سورہ ہود کے جن 7 برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کر رہے تھے، ان میں سے جو مرکزی جو نبی محترم ہیں ان کا ذکر کریں گے، جن سے 3 پہلے ہم نے جن کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ اور اب جن کی باری ہے، جن کا قصہ بیان کیے بنا ہم آگے اس لیے بھی نہیں بڑھ سکتے کہ جب سفر کرتے کرتے کوئی بہت اعلیٰ و عرفہ مقام آتا ہے، بہت رفعت والا مقام آتا ہے، تو وہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے، اس کی زیارت کرنا انیویٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بہت برگزیدہ اور بہت عظیم پیغمبر ہیں۔ آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ ان کے شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہم نے ان حصوں کو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سارے قصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ سارا جو نوجوانی کا سفر ہے، بچپن کا نوجوانی کا سفر ہے، اس کے بعد پھر آپ کی اپنے چچا یا والد ایک مکالمہ ہے، پھر آتش نمرود میں آپ کو پھینکا گیا اور پھر نمرود کے دربار میں مکالمہ اور وہاں سے ہجرت۔ یہاں پہ آج کا سیگمنٹ ختم ہوگا، اور کل کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کے واقعات جو ہیں، باپ بیٹے کے واقعات جو ہیں، ان پر مبنی ہوگا، اور ہم نمرود کے اختتام پہ اس واقعے کا جو ہے نا قصے کا اختتام کریں گے انشاءاللہ کل۔ تو آج جو شروع کیا ہے وہ یہ عرض کرتا چلیں کہ عراق کے علاقے میں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہاں اس علاقے میں نمرود کی حکمرانی تھی، اور کہتے ہیں کہ نمرود بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، یعنی خدائی دعویٰ کر رکھا تھا۔ اور دلچسپ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ سورہ ہود جو ہے اس میں جتنے انبیاء تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والے ہیں، سیدنا نوح، سیدنا صالح اور سیدنا ہود، یہ تینوں جو انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، ان کی جو مخالفت تھی، ان کے جو دشمن تھے وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نیچرلی وہ جب ان کا وقت آیا تو قوم میں وہی خامیاں موجود تھیں، یعنی شرک کرتے تھے، اور یہ شرک بڑھتے بڑھتے اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود انسان اپنے آپ کو شامل اس نے کر لیا، تو وہ خود خدا بن بیٹھا نمرود۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور یعنی وہ خاندان آپ سمجھ لیجئے یوں کہ نمرودوں کا جو خاندان ہے، وہ نمرود جو کنگ سب سے بڑا بادشاہ ہے، بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو تب بھی نمرود حکمران تھا، اور ظاہر ہے جو اس کے بعد آپ یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور دربار میں اور آتش میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ تو وہی ذکر ہے۔ تو جس طرح بار بار فرعون کا ذکر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعونہ ہیں، وہ کئی فرعون ہیں، ایکچولی یہ ٹائٹل ہے بادشاہ کا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے، اب تاریخ دان اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں گے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ابھی لڑکے تھے تو آپ کے ذہن میں تجسس ہوتا تھا کہ حقیقت کی جستجو کی جائے، تو آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں میری بستی کے، یہ سارے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کی جو عقل سلیم اور قلب سلیم تھا، یہ دونوں اس بات پہ قائل نہیں ہو سکے کہ وہ بت یا وہ پتھر جو نہ خود سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یہ دوسروں کی دعا کیسے سن سکتے ہوں گے، دوسروں کی حاجات کیسے پوری کر سکتے ہوں گے۔ تو اسی اسنا میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ میلے پہ چلے گئے سارے بستی کے لوگ، ستارہ پرستی بھی وہاں پہ موجود تھی اس معاشرے میں۔ تو ایک خاص ستارے کا میلہ ہوتا تھا شہر سے ذرا سا باہر، تو ان کا روٹین یہ تھی کہ وہ جب شہر سے باہر جاتے تھے کھانا شنا پکا کے رکھ جاتے تھے ان بتوں کے سامنے۔ شہر کا سب سے بڑا مندر وہ تھا جس مندر کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ والد کہتے ہیں، تو ابھی یعنی کہ طارق ایک ہیں اور ایک آزر ہیں۔ تو بہرحال آزر کا وہ صنم خانہ تھا۔ بستی والے جب سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے ایک آلہ پکڑا
بعض جگہوں پہ کلہاڑا، بعض جگہوں پہ ہتھوڑا، اور آپ مندر میں گھس گئے اور آپ نے سارے بتوں کو مسمار کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ آلہ قتل یا جو تباہی کا آلہ تھا اس کو رکھ دیا۔ اور جب بستی میں یہ سب لوگ واپس آئے تو بڑے حیرت زدہ ہوئے، بلکہ وہ ایک شوق، ایک صدمے کی کیفیت سے ان کو گزرنا پڑا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہوگا، تو بستی والوں نے کہا کہ ہم نے ان بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ایک نوجوان کو سنا تو ہے، تو آپ کو بلایا گیا اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، ان سے پوچھے نا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کہا کہ جو خود نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یعنی کہ وہ جو بڑا بت تھا، آپ ذرا سے مسکراتے بھی اور کہتے کہ یہ اس نے پہلے تو انہیں کہا کہ آپ پوچھیں ان سے، جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر کہا کہ یہ دیکھیں نا، یہ اس بندے کے اس بت کے کندھے پہ موجود ہے نا، یہ تو اس نے لازماً یہ کیا ہوگا۔ تو اب دلوں میں تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ جس طرف لانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن وہی آباء و اجداد کا مسئلہ، تو آباء و اجداد کا مسئلہ بالکل وہی ہے، بڑا حیرت انگیز ہے، اور وہی ہے کہ آباء و اجداد کے دین پر چلنا سوشل ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ اور میں آپ کو پرلطف بات بتاتا ہوں کہ لیزلی ہیزرٹن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب لکھی، اس نے یہ لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت دیتے تھے تو قریش کا بھی یہی استدلال ہوتا تھا کہ آپ کی باتیں بعض دل کو لگتی ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا تھا وہ بہت ہی دلچسپ ہوتا تھا اور مبنی بر حقیقت ہوتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ کہ آپ کے آباء و اجداد کا دین یہ ہے جس طرف میں بلاتا ہوں۔ آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ کے آباء و اجداد وہ نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں ان بزرگوں کے بعد، ان پیغمبروں کے بعد بت پرستی شروع کر دی تھی، جن کو آپ اپنے آباء و اجداد کہتے ہیں اور جن کے دین کی آپ پیروی کرتے ہیں، یہ وہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب ادھر ہی بلایا جدھر نوح علیہ السلام بلاتے تھے، جدھر ہود علیہ السلام بلاتے تھے یا حضرت صالح علیہ السلام بلاتے تھے، ادھر ہی اپنی قوم کو بلایا، لیکن قوم وہی بھڑک اٹھی اس بات پہ کہ جناب ہم اپنے آباء و اجداد کو کیوں چھوڑیں۔ تو نمرود کے جو حکومت میں وہ جو آزر کا صنم خانہ تھا، اس کی تباہی و بربادی کے بعد آپ ظاہرہ دشمن بن گئے، بہت سارے لوگ آپ کی بستی کے دشمن بن گئے۔ تو یہ بات چلتے چلتے نمرود تک بھی پہنچی کہ اس طرح صنم خانہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا ایک آتش بھڑکائی جائے، اتنا بھنبڑ مچایا جائے جس کہ اس سے کوئی بچ نہ سکے اور سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ ہو سکتا ہے جب یہ بھڑکتی ہوئی آگ کی تیاری دیکھے تو یہ سہم جائے اور یہ کہے کہ بس میں اپنے دعوت سے باز آتا ہوں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن پہ تھے، آپ نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ڈرے نہیں اور جھکے نہیں اور آپ کپکپائے نہیں، یعنی اپنے راستے سے وہ جدا ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ تو آتش نمرود بھڑک گئی، آپ کو اس میں پھینک دیا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتش میں پہنچ گئے، اس نمرود بھڑکائی ہوئی آگ میں، اس بھانبڑ میں، تو وَقُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آگ کو کہ سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، آپ نے وہاں پہ وقت گزارا۔ جب وہ آگ سے سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو پھر نمرود نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے جس کو آگ بھی نہیں جلاتی، تو اس کو دربار میں بلایا جائے۔ اور جب دربار میں بلایا گیا تو ایک مکالمہ ہوا بڑا دلچسپ۔ اب نمرود نے کہا کہ آپ جن کو پوجتے ہیں یا جن کی عبادت آپ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا جو معبود ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ان چیزوں پہ آپ کی قدرت ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ 2 غلاموں کو بلایا، ایک کی جان بخش لی اور ایک کی گردن مار دی۔ تو جب یہ دیکھا کہ اس طرح باز نہیں آ رہا تو وہی ہتھوڑا، بقول ڈاکٹر اسرار، وہی ہتھوڑا جو آزر کے صنم خانے پہ چلا تھا، وہی ہتھوڑا پکڑ لیا آپ نے دلیل کا اور نمرود کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، لیں پھر میرا خدا جن کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، آپ اگر خدا ہیں تو آپ مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي الْكَفَرَ، جو کافر تھا وہ مبہوت رہ گیا، اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جب ظاہر ہے کہ
یہ والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو بھی لاجواب کر دیا، بستی والوں کو بھی لاجواب کر دیا. تو آزر کے ساتھ بھی ایک مکالمہ ہے آپ کے چچا کے ساتھ، وہ مکالمہ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اور یہاں سے ہم فی الحال آج کے سیگمنٹ سے رخصت ہوتے ہیں.